السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی تلاوت میں 18واں پارہ قد افلح المؤمنون مکمل ہوا، جس میں سورہ مومنون کی 118 آیتیں، سورہ نور کی 60 پر 4 آیتیں اور سورہ فرقان کی 20 آیتیں، مکمل 202 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ 18ویں پارے کی ابتدائی آیتوں میں جنت الفردوس کا ذکر کیا گیا۔ جنت الفردوس سب سے اونچی جنت ہے۔ اسی جنت کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب بھی تم اللہ سے دعا کرو جنت الفردوس مانگو۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 8 صفتیں بیان کی، جو اس پر عمل کرے گا وہ جنت الفردوس میں جائے گا۔ پہلی صفت ایمان مکمل ہونا۔ دوسری صفت یہ بتائی گئی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع، یہ خیال ہونا کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تصور ہوگا، نماز کے اندر دلچسپی ہوگی۔ یہی کیا ہے؟ نماز کی روح ہے۔ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ تصور نہ ہو ہماری نماز بیکار ہے۔ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہونا۔ تیسری صفت یہ بتائی گئی بیکار باتوں اور کاموں سے دور رہنا۔ فرصت کا وقت ہوتا ہے، اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں مشغول کرے جس میں دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو۔ ٹائم پاس کے طور پر اپنے وقت کو بیکار نہ کریں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ جو بھی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں لا تسمعوا فیہا لاغیا، جنت میں بکواس کا نام و نشان نہیں۔ چوتھی صفت یہ بتائی گئی زکوٰۃ کے پابند ہوتے ہیں۔ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینا ہے، نصاب کو پہنچنا ضروری ہے۔ 5ویں صفت یہ بتائی گئی بے حیائی بدکاری کے قریب نہیں جاتے، زناکاری کے قریب نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کرنے کا حکم دیا، اسی سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اگر بیوی میسر نہیں ہے، اس دور کے اندر لونڈیوں کا رواج تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا لونڈیوں سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہی کیا ہے؟ مومنوں کے لیے یہ 2 چیزیں ہیں۔ اگر کوئی اس سے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ حد سے آگے بڑھنے والا ہے۔ 6ٹھی صفت یہ بتائی گئی امانت دار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی امانت رکھتا ہے اس کے اندر خیانت نہیں کرتے، چاہے امانت چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ 7ویں صفت یہ بتائی گئی لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں، اسے پورا کرتے ہیں، خلاف ورزی نہیں کرتے، چاہے وعدہ چھوٹا ہو بڑا ہو، تو وعدے کے پابند ہوتے ہیں۔ اور 8ویں صفت یہ بتائی گئی یہ لوگ کیا ہے؟ نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ پہلے بتایا گیا نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا اہتمام کرتے ہیں، آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نماز کے پابند ہوتے ہیں، وقت پر ادا کرتے ہیں، نماز چھوٹ گئی اسے فوراً کیا ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز سے پہلے
وضو کرنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وضو کرنے سے وضو کے اعضاء پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ آج کل کے دور کے اندر ہمارے چہرے کے اوپر ماسک لایا جاتا ہے، ہاتھوں کو سینیٹائز کرایا جاتا ہے۔ وضو کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کی ضرورت نہیں۔ آپ نے ناک اچھی طرح سے صاف کرنے کا حکم دیا، اچھی طرح کلی کرنے کا حکم دیا، ہاتھوں کے درمیان اچھی طرح خلال کرنے کا آپ نے حکم دیا، انگلیوں کے درمیان گندگی رہتی ہے، اسی طرح پیروں کے انگلیوں کے اندر بھی آپ نے خلال کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو غض اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کے اندر یہ 8 صفتیں پائی گئیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہے۔ جو جنت الفردوس میں جائے گا ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ماں کے پیٹ کا حال جو ہوتا ہے 40 دن پانی کا خطرہ ہوتا ہے، 40 دن کے بعد جمع ہوا خون ہوتا ہے، 40 دن کے بعد گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، تو 120 دن کے بعد اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اس کے اندر روح ڈالتا ہے، اس کی روزی اچھا یا برا کہاں مرے گا یہ ساری باتیں لکھتی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اندر ہڈیاں بنائی جاتی ہیں، ہڈیوں کے اوپر چمڑا چڑھایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کی ذات برکت والی ہے، بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ آج کل میڈیکل سائنس اسی بات کو تصدیق کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دودھ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں جانور کے پیٹ میں جو دودھ نکلتا ہے گوبر اور خون کے درمیان دودھ کی نالی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ پینے والوں کے لیے بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ دودھ کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھلوں کا ذکر کیا، عرب کی یہی غذا تھی، دودھ استعمال کرتے پھلوں کو کھایا کرتے تھے، پھلوں میں کھجور، انگور، انار تھا۔ دودھ اور پھلوں کے ذریعے انسان کی زندگی گزر جاتی ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند قوموں کا ذکر کیا۔ انسان کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں، ایک ہوا، پانی، آگ اور غذا۔ اس کے بغیر انسانی زندگی ناممکن ہے۔ ان قوموں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ان لوگوں نے ان 4 چیزوں کی قدر نہیں کی، ان 4 چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں ختم کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ کیسے ہلاک کیا؟ حتیٰ اذا جاء امرنا فارت التنور، پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے ختم کر دیا۔ وہ بھی پانی کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا زمین اپنے چشمے اوپر بہا دے، فواروں کی طرح زمین پر پانی آنے لگا۔ پانی کہاں سے آیا؟ چولہوں میں سے آیا۔ آگ جو چولہے میں جلتی ہے اس سے غذا تیار ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ آگ کے چولہے سے پانی کو نازل کر کے نوح علیہ السلام کی قوم کو، فرعون کو دنیا سے ختم کر دیا۔ نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد آئی، اونچی طاقتور قوم، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے انہیں ختم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرنے والی، انہیں آگ کے ذریعے ختم کیا گیا۔ یہ لوگ سایہ نظر آیا وہاں پہنچ گئے، سائے میں سایہ حاصل کرنے کے لیے ابر سے آگ آتی ہے، تمام کو جلا دیتی ہے، اس کے بعد زلزلہ آتا ہے، زمین کے اندر دھس جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ انہیں نعمتوں کے ذریعے انہیں دنیا سے ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے جو بھی عمل کرتے ہیں کرنے کے بعد ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ اگر یہ چیز ہے اس کے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ عمل کرنے کے بعد دل میں خوف ڈر ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں عمل کر کے بے نیاز ہو گیا میں نے کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ کا ذکر کیا۔ جب کافر کی موت آتی ہے، موت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے مجھے دنیا میں دوبارہ زندگی گزارنے کا موقع دو، نیک عمل کر کے آؤں گا۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے اب موقع نہیں ہے دنیا میں جانے کا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی روح نکالنے کے بعد برزخ میں چلا جاتا ہے۔ برزخ کے معنی پردہ، دنیا اور آخرت کے درمیان پردہ ہوتا ہے۔ وہاں کا ماحول دنیا والے کو معلوم نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برزخ کا جو بھی حال ہے انسان اور جنات کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ انسان اور جن کیا ہے؟ بے خبر ہیں۔ دنیا کی ہر مخلوق کیا ہے؟ اسے سنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار تھے، پرانی خبروں کی طرف آپ گئے، سواری بدکنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کی خبریں ہیں؟ بتایا گیا پرانے دور کی خبریں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان خبروں کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، اور عذاب کیا ہے؟ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، چھوٹے گناہ کی وجہ سے۔ ان میں سے ایک چغلی کرنے والا، دوسرا طہارت کے اندر پیشاب کے اندر احتیاط نہیں برتتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا جو سواری بت کی اس وجہ سے کہ خبر کے اندر ان دونوں کو عذاب ہوا۔ دنیا کے سارے جانور اس کو محسوس کرتے ہیں، انسان اور جن کیا اس سے غافل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جہنم والوں کو جب اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیتے ہیں، جہنم والے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خالق سو ولا تکلمون، تم خاموش ہو جاؤ، مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کہنے تو خاموش رہ جا، مجھ سے بات کرنے کا تجھے حق نہیں ہے، اس سے بڑا بدبخت آدمی کوئی نہیں ہے۔ آج ہم اللہ سے ناراض ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہیں، اللہ سے ہم رو کر گڑگڑا کر راضی کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، مگر میدان حشر کے اندر کوئی برا آدمی اللہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے تم کیوں عبادت کرتے ہو، وہ دلیل دیتے ہیں، دلیل کے اندر کوئی پختگی نہیں ہوتی ہے، ان کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ بیکار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا برہان لہ، کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، ان کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ بے تکی ہوتی ہے، دلیل کے اندر کوئی وزن نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ نور ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار احکامات بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا کا حکم بیان کیا۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، 1 سال کے لیے گاؤں سے باہر کر دیا جائے گا۔ اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے اسے کمر تک زمین میں گاڑ کر پتھروں سے مار کے اس کی جان نکلے تک پتھروں سے مار کر اسے ختم کیا جائے گا۔ یہ اسلامی سزا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لیان کا ذکر کیا۔ لیان کے معنی لعنت بھیجنا۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو کسی اور سے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، کوئی گواہ نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے 4 مرتبہ بیوی یہ قسم کھائے گی میرا شوہر جھوٹا ہے، 5ویں مرتبہ یہ کہے گی اگر وہ سچا ہو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے۔ شوہر بھی 4 مرتبہ قسم کھائے گا میں نے جو دیکھا ہے وہ صحیح ہے، 5ویں مرتبہ یہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ دونوں 5 مرتبہ قسم کھا کے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو الزام لگایا گیا
تفصیل کے ساتھ 2 رکوع کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ واقعہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق سے واپس ہو رہے تھے، راستے میں آپ نے قیام کیا، رات کا وقت تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حاجت کے لیے گئی اور جب واپس لوٹی ان کا ہار گم تھا، تلاش کے لیے دوبارہ گئیں، ان کے آنے تک قافلہ نکل گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب بھی آپ کہیں سے نکلتے ہیں ایک آدمی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اگر ہمارے کوئی ساز و سامان چھوٹ جائیں پیچھے آنے والا لے کر آئے گا۔ صبح ہوتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے کے ساتھ اسی جگہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ حضرت صفوان بن معطل جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ کر گئے تھے، انہوں نے ان کو دیکھا، پردے سے پہلے ان کو دیکھا تھا۔ جیسے ہی حضرت صفوان نے ان کو دیکھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، ان کی آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیدار ہو گئیں اور اپنا اونٹ ان کے سامنے پیش کیا، اس کے اوپر سوار ہو گئیں، اس کی نکیل پکڑتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ یہاں منافقین نے ان دونوں کا الگ رہنا غلط تصور لے کر افواہ پھیلا دی، اس کے اندر سیدھے سارے مسلمان آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی، جب تم نے اس واقعے کو سنا تو اپنے زبان سے کیوں یہ نہیں کہا یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ سراسر بہتان ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر ایسا الزام لگانا، اپنے زبان سے کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے اگر انہوں نے ایسا کہا، تمہارا ضمیر کہاں گیا کہ تم گواہ طلب کرنا چاہیے تھا؟ اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے، الزام لگانے والا 4 گواہوں کو پیش کرنا تھا، تم نے یہ 4 گواہ پیش کیوں نہیں کی؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے مشورہ کیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پوچھا۔ تمام لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق اچھا ہی کہا۔ 1 مہینے کے بعد وہی نازل ہوتی ہے، برات کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیتوں کے اندر یہ بتایا، نیک مرد نیک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیک ہیں، آپ کی بیوی بھی نیک ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں برے مرد برے عورتوں کے لیے ہیں، جو برا ہوتا ہے اس کی بیوی بری ہوتی ہیں، برے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ ایسا خیال تصور بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پردے کا حکم دیتے ہیں، عورتیں جب باہر نکلے پورے پردے کے ساتھ نکلے، اور یہاں تک بتایا گیا پیروں کے اندر چلنے کی وجہ سے آواز نہ آئے، نہ چپل کی وجہ سے نہ پٹیوں کی وجہ سے، سیدھا سادہ ان کا چلنا ہونا چاہیے، لباس بھی سیدھا سادہ ہونا چاہیے، خوشبو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورت کا پردہ کن لوگوں سے نہیں ہے، تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا، شوہر سے نہیں ہے، باپ سے نہیں ہے، سسرے سے نہیں ہے، بچوں سے نہیں ہے، چاہے بچے سگے ہوں یا مہندرے ہوں، بھائیوں سے پردہ نہیں، بھانجوں سے پردہ نہیں، بھتیجوں سے پردہ نہیں، عورتوں سے پردہ نہیں، گھر کے اندر غلام نوکر ہیں ہمیشہ رہنے والے، ان سے بھی پردہ نہیں، گھر کے اندر ایسے مرد ہیں جن کی عقل برابر نہیں، جسے ہم آب خان کہتے ہیں، ان سے پردہ نہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ایسے بچے جو عورتوں کے پردوں کی راز کو نہیں جانتے ہیں، ان سے بھی پردہ نہیں۔ یہ سارے لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ عورت زیب و زینت ان لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ جتنے مرد ہیں ان سے پردہ ضروری ہے، زیب و زینت کی چیزیں ان سے چھپانا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گھر کے اندر الگ الگ کمرے ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اجازت پوچھ کے گھر میں جانا چاہیے کمرے کے اندر، چاہے بچے بڑے ہوں چھوٹے ہوں، روم میں جاتے ہیں آواز دے کر اجازت طلب کر کے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کر 3 اوقات کا ذکر کیا، فجر سے پہلے آواز دے کر کمرے میں جانا، ظہر کے بعد کھا پی کے آرام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے جسم پر کپڑے نہ ہوں، اور تیسرا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عشاء کے بعد، کھانا کھانے کے بعد ہر آدمی اپنے گھر میں آرام کرتا ہے،
اگر کوئی ان کے کمرے میں جانا چاہتا ہے آواز دے کر اجازت طلب کر کے جانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی سورہ کے اندر یہ کہتے ہیں جب بھی ہم گھر کو داخل ہوں، گھر میں جاتے ہیں، سلام کر کے جائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے جانب سے مبارک تحفہ ہے، گھر والوں کو ہم تحفہ دیتے ہیں۔ السلام اللہ کا نام ہے، سلام کے معنی کیا ہے؟ امن، چین، سکون۔ گھر والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں میں گھر میں آتا ہوں، امن و چین چاہتا ہوں۔ گھر والے بھی جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ بھی کہتے ہیں آپ کے لیے امن ہے، چین ہے، سکون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گھر میں جو بھی داخل ہو، چاہے بڑے ہو چھوٹے ہو، سلام کر کے جائیں۔ اسی طریقے سے جواب دینے والے بیوی ہو، بچے ہو، ہر ایک کا کیا ہے؟ سلام کا جواب دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو خاص کر کے یہ ذکر کیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے، خاص کر نماز کے اندر، زکوٰۃ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے اسی طریقے سے ہم نماز ادا کریں۔ زکوٰۃ کا نظام اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے اسی کے مطابق ہم زکوٰۃ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعلکم ترحمون، اگر تم ایسا کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ فرقان۔ فرقان کیا ہے؟ قرآن کا ایک نام۔ فرقان کے معنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔ قرآن مجید کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید بتاتی ہیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفتوں کا ذکر کیا۔ پہلی صفت اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ کے لیے کوئی لڑکا نہیں۔ اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر ہمیں یہی بتایا گیا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ کیا ہے؟ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ کی حکومت میں کوئی پارٹنر، شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، ساجی نہیں، اکیلا ہے۔ جب سے کائنات قائم ہے تب سے لے کر قیامت تک اپنی بادشاہت کے اندر، اپنی حکومت کے اندر، اپنی سلطنت کے اندر اکیلا ہے۔ اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہر چیز کو وہی پیدا کیا، اندازے سے پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش اندازے سے ہوتی ہے، جانوروں کی پیدائش اندازہ اللہ تعالیٰ متعین کر دیا، ہر مخلوق کا اللہ تعالیٰ نے انداز مقرر کر دیا، اسی طریقے سے دنیا کے اندر آبادی بڑھتی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں جہنم میں جتنے لوگ داخل ہوں گے ان کو ایک زنجیر میں پرویا جائے گا، ایک زنجیر کے اندر، وہ بھی تنگ جگہ کے اندر داخل کیا جائے گا جہنم میں۔ وہ سارے کافر نافرمان موت کو پکاریں گے، ان سے کہا جائے گا ایک موت نہیں کئی موت کو پکارو۔ دنیا میں آدمی مجبور ہو کر موت کی تمنا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ مصیبت سے بچنے کے لیے، مگر جہنم میں مصیبت سے بچنے کے لیے موت کو نہیں پکاریں گے بلکہ مرنے کے لیے، عذاب کو دیکھ کر، کیونکہ وہاں مرنا نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت والوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہنم والوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو بلا کر کہیں گے ادھر آؤ، ایک بکرا لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے غور سے دیکھو، تو جنت والے دیکھیں گے، جہنم والے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے یہ موت ہے، موت کی موت ہو جاتی ہے، ذبح کر دی جاتی ہے، اس کے بعد موت آنے کا سوال نہیں۔ جو جہنم میں رہیں گے ہمیشہ رہیں گے، مرنے کا سوال نہیں۔ جو جنت میں ہے جنت میں ہمیشہ رہیں گے، مرنے کا کوئی سوال نہیں۔ تو اگر آج کے پارے کے اندر یہ اہم باتیں ہمارے سامنے آئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
آج کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔